بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ انعام کی آیت نمبر 68 سے 68 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، اس میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو غیر سنجیدہ تنقید ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے بحث میں مت الجھو۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، کوئی دوسری بات ہے جو شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اور اگر تمہیں بھلا دے الشیطان، شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، تو دیکھو مت بیٹھنا، بعد الذکریٰ، یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یعنی جب ایک مرتبہ تمہیں احساس ہو جائے کہ یہ تمہارے دین کا، اللہ کی کتاب کا بس مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ہاں سنجیدگی نہیں ہے، تو پھر تمہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک تو اس میں یہ چاہوں گا کہ غلط فہمی دور ہو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تمہارے دین پر تنقید کریں تو اٹھ کے چلے جاؤ، نہیں، تنقید تو سنجیدہ تنقید بھی ہوتی ہے، تنقید تو وہ بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بڑا وزن ہے، اور جب تک کہ میں نے بات نہیں سمجھائی تو یہ بات نہیں سمجھیں گے، ان کے ذہن کی الجھنیں دور نہیں ہوں گی، اور یہ ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے تلقین کی ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف تم دعوت دو حکمت کے ساتھ، یعنی ایسی دعوت دو کہ جو ان کو سمجھ میں آئے، اور اگر وہ کوئی بات ایسی کریں کہ جس میں وہ بحث کریں، جادلہم باللتی ہی احسن، ان سے مجادلہ، بحث مباحثہ کرو اچھے طریقے سے۔ پہلے یہ بھی کہا کہ ان کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے نصیحت بھی کرو۔ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، ایک غیر سنجیدہ گفتگو جو بعض لوگ کرتے ہیں محض اس لیے کہ لوگوں کی توجہ کسی پیغام سے ہٹ جائے۔ یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے، مذاق اڑانا۔ بڑی بد نصیبی ہے ہمارے ہاں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں سمجھیں، ایک ماحول مزاج بن گیا ہے کہ دوسرے کا مذاق اڑاؤ۔ اس کا فائدہ شاید ان لوگوں کو کہ جو مخالف ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فالوورز پھر ان کی بات سنجیدگی سے نہیں سنیں گے۔ سو یہاں اس طرح کے نکتہ چینی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہو رہی ہو جس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، مقصد مذاق اڑانا ہے، تو پھر وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیوں اٹھ کے چلے جاؤ؟ اس لیے کہ یا تو آپ ایک بامقصد گفتگو میں انوالوڈ ہیں، آپ دوسرے کی تنقید سن رہے ہیں، اپنی بات پیش کر رہے ہیں، تو بہت اچھا ہے، یعنی یہ تو بڑی مطلوب چیز ہے۔ ہر پیغام کے راستے میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جو رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ سوالات اگر صحیح طرح سے
فیس نہیں کیے گئے، ان کا جواب نہیں دیا گیا، تو اچھے بھلے لوگ، سمجھدار سنجیدہ لوگ وہ بات صحیح نہیں سمجھ سکیں گے۔ لیکن اگر لوگ جس کو کہتے ہیں نا سنجیدہ تنقید وہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ اس میں دو پہلو ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اٹھ کر کیوں چلے جاؤ؟ اس لیے کہ دین کی غیرت کا تقاضا ہے۔ مذاق اڑایا جائے ہمارے دین کا، اللہ کے پیغام کا، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کی کتاب کا، تو یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں تو اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ جو ایمان کی غیرت ہے، جو ایمان لانے کے بعد دین کے معاملے میں انسان کے اندر ایک حساسیت پیدا ہوتی ہے، آپ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ حساسیت، وہ احساس کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آدمی بہت زیادہ اس معاملے میں ریلیکسڈ ہو جائے، کیجول ہو جائے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اللہ معاف کرے ختم ہو جائے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، ان کا مذاق اڑا رہا ہو، اور آپ بیٹھے خاموشی سے بات سن رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں۔ اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ دوسرا پہلو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بس اتنا ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے پیٹنے شروع کر دیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، اگر کوئی تنقید کرتا ہے، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی بلیسفمی کرتا ہے، تو بس قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مکی سورہ ہے، تو مکے میں تو مسلمان اس سے زیادہ کوئی رد عمل ظاہر کر بھی نہیں سکتے تھے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں غالباً یہ حوالہ دیا ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب تمہارے دین کا مذاق اڑایا جائے گا تو تم وہاں نہیں بیٹھو گے، تو اس کا حوالہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس موقع پر کہ جب مکے میں دعوت پیش کی جا رہی تھی، اور بعض لوگ ایمان لے آئے تھے، بعض لوگ ابھی ایمان کے راستے پر تھے، اور بعض لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یعنی یہ کہا کہ تم جب وہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہوں تو اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم وہاں سے اٹھ کے جاؤ اور ان سے قطع تعلق کر دو، ان سے آئندہ کبھی بات بھی نہ کرو۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ دعوت کس کو دیں گے؟ یعنی جب بلیسفمی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے دشمنی مول لے لیں گے، ان کو مارنے کے آپ فتوے دے دیں گے، تو پھر اس کے بعد دعوت کس کو دیں گے؟ دین کس کو سمجھائیں گے؟ لوگوں کے اندر جوش ہوتا ہے، لوگ بے وقوفیاں کرتے ہیں، شیطان ان کو الٹے مشورے دیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کو صبر کرنا ہے، ہم کو تحمل کرنا ہے، بے غیرتی نہیں کرنی۔ بے غیرتی یہ ہے کہ بیٹھے رہیں آپ وہاں جہاں مذاق اڑ رہا ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے۔ لیکن جب بات بدل جائے، موضوع بدل جائے، تو واپس آ جانا ہے۔ یہ ہے میرے رب کے پیغام میں توازن، بیلنس۔ نہ جانے ہم نے کہاں سے مار کٹائی اور نعرے بازی اور لان تان کہاں سے سیکھ لیا ہے۔ قرآن مجید نے مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں بھی مذاق اڑانے، بلیسفمی کرنے کا یہی جواب بتایا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، فلا تقعد وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ،
اگر تمہیں شیطان بھلا دے، یعنی بیٹھے رہو غافل اور وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو فلا تقعد، مت بیٹھو، بعد الذکریٰ، یاد آ جانے کے بعد، احساس ہو جانے کے بعد، مال قوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، ان لوگوں پر کہ جو متقی ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، من شیئن، کچھ بھی، ولیکن ذکریٰ، مگر یاد دہانی کے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بھی اللہ سے ڈرنے والے بنیں، یہ لوگ بھی متقی بنیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں کتنی کنسرن تھی کہ ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں تو بات پہنچانی ہے، تو اب اگر یہ مذاق اڑائیں اور ہم اٹھ کے چلے جائیں تو پھر بات کیسے پہنچائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ دیکھو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے حساب کی، کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیوں، کیسے گمراہ ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں اللہ کے پیغام سے، مگر یاد دہانی، یعنی اتنا ضرور کرنا ہے کہ ہمیں جب موقع ملے گا ہم ان کو اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش کریں گے، یاد دہانی کریں گے، تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یعنی جو دین ان کو ان کے ایمان کی طرف بلا رہا ہے، ان کی کامیابی اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، انہوں نے اس کو کھیل کود بنایا ہوا ہے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ تو اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ کی ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی ایک بات یہ کہی، یہ دین کہ جو ان کے لیے آیا تھا یہ ان کا دین بھی تھا نا، یعنی یہ ہم بھول جاتے ہیں مسلمان کہ یہ اللہ کا دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ ان سے ہم دشمنی نہیں مول لے سکتے، ہمیں تو ان کو دین بتانا ہے جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو، یعنی وہ دین جو ان کے لیے بھی آیا تھا، اس کو کھیل کود بنا دیا ہے، یعنی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لعبًا ولہوا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی یہ اب وجہ بتائی کہ یہ انہوں نے کھیل تماشا کیوں بنایا اس دین کو، اس سے مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ دھوکہ کیا تھا؟ وہ دھوکہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ارے بھائی یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے، وہی فیصلے کر رہا ہے، یہ مانتے ہو نا؟ تو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اور ہم کو دیکھو، کامیاب کون ہے دنیا میں؟ مال کس کے پاس ہے؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ کون ہے کہ جو مشہور ہے؟ کون ہے کہ جس کے تعلقات ہیں؟ کون ہے کہ جس کے پاس دنیا کی عزت ہے؟ تم کہ ہم، تو پھر کامیاب کون ہوئے؟ ہم کامیاب ہوئے، تمہارے پاس ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا بھلا سمجھدار انسان جو دنیا میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، بڑے یعنی کامیابی کے منصوبے ہیں، ذہانت کے ثبوت دیتا ہے، لیکن مار کھا جاتا ہے جب شیطان اس کے اندر کی انانیت کو ذریعہ بنا کر وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ سو اس دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، تو تم ان کو چھوڑ دو۔ وذکر بھی، لیکن یاد دہانی کراؤ ان کو، بھی اس کے ذریعے سے۔ یاد دہانی ہم نے اپنی واعظ نصیحت نہیں کرنی، ہم نے کوئی اپنی لکھ کے کتاب نہیں پڑھ کے سنانی۔ ہم میں سے تو جو بھی کوئی چیز لکھے گا ناقص ہوگی، اس میں
غلطیاں ہوں گی، فلاز ہوں گے. اس کتاب کے ذریعے سے، وذکر بھی، اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے آپ یاد دہانی کرائیں. کیوں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے. ان تبصل نفس، کہ کوئی نفس ہلاکت میں مبتلا نہ کر دیا جائے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. سو بتا دو ان کو. یہی ہمارا کام ہے. ہمیں دنیا والوں کو یہی بتانا ہے کہ دیکھو یہ دنیا امتحان ہے، اس میں اگر تمہاری کارکردگی بری ہوئی پکڑے جاؤ گے. آئندہ ایک اور زندگی آنے والی ہے. موت کے بعد خاتمہ نہیں ہونا، موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یاد دہانی کرا دو کہ مبادا یہ نہ ہو کہ کہیں گھاٹے میں مبتلا ہو جائے کوئی انسان اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، برباد نہ کر دیا جائے. بتا دو ان کو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے نہ کوئی مددگار حامی ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. بھول جاؤ تم اپنے ان معبودوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو کوئی حقیقت رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو تمہارا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اس دن جب حساب کتاب ہوگا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جب یہ بات پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہوگا. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے پیغمبر جو یہ کتاب لے کر آئے، جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. اس کتاب کے ماننے والے اپنے ان پیغمبر کو اپنا سفارشی مانتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، بلکہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے ہیں، وہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کوئی سفارش ہوگی نہیں. تو فرمایا کہ ان کو خبردار کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں مبتلا کر دیا جائے کوئی شخص اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کماتا ہے، جو کچھ اس نے کمایا. اور ان کو بتا دو نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر کوئی انسان پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو، فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو، سارا جو مال اس کے پاس ہے، ساری دولت جو اس کے پاس ہے، وہ سب کا سب وہ دینے کے لیے تیار ہو، تو فرمایا کہ لا یؤخذ منہا، اس سے وہ نہیں لیا جائے گا، یعنی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے، ہلاکت بربادی کے حوالے کر دیے جائیں گے. کیوں؟ بما کسبوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کرتوت کیے، جو کچھ انہوں نے کمایا. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے ہوگا پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ بما کانوا یکفرون، جو کچھ کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اس جان بوجھ کر انکار کی روش کے نتیجے میں وہ ہلاکت میں مبتلا کر دیے جائیں گے. یہ بات کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور یہ کہ وہ اپنے انکار کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، ایک ہی بات ہے. انکار کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں،
اور جو برے لوگ ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ یہ تو بعد میں گھپلا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر نہیں ہوتے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ بات ہی ان پر واضح نہیں ہوتی، اور بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ پیدا مسلمان ہو گئے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جو سچائی لے کر آئے ہوتے ہیں وہ اس سچائی کے ایسے شاندار نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے سچائی اتنے واضح طریقے سے سامنے آتی ہے کہ کسی اچھے سچے انسان کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ قل اندعو، ان سے پوچھو، اندعو کیا میں پکاروں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا، ان کو جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں، ولا یضرنا، اور نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں، ونرد علی اعقابنا، اور میں ان کو پکار کے میں پلٹ جاؤں پیٹ پیچھے، بعد اذ ہدان اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، یعنی اللہ کی ہدایت پانے کے بعد میں کیا الٹے پیر واپس لوٹ جاؤں؟ کیا میں یہ کروں تمہارے خیال میں؟ کالذی استہوت الشیاطین فی الارض حیرانہ، اس شخص کی طرح کہ جو زمین میں، یہاں زمین سے مراد صحرا، جو صحرا میں جس کو شیطانوں نے حیران و پریشان بھاگنے گھومنے کا میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی وہ بالکل پریشان ہے اور وہ بالکل بہکا ہوا، حیران پریشان وہ بھاگ رہا ہے، سرگشتہ ہے، اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کیا میں ایسا ہو جاؤں؟ لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جو اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف۔ کیا پکار رہے ہیں؟ ائتنا، آؤ ہمارے پاس۔ یہاں اس مثال میں شیطانوں سے مراد وہ شیطان بھی ہیں کہ جو جنات ہیں، جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں، اور وہ شیطان بھی ہیں جو انسان ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے پیغام کی، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایمان لائے وہ ایمان سے پھر محروم ہو جائے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے ان سے کہ کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکاروں، وہ جو تمہارے معبود ہیں، وہ کہ جو نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکیں، نہ میرا کوئی نقصان کر سکیں، اور ان کو پکار کے میں الٹے پیروں پلٹ جاؤں، اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، اس شخص کی طرح کا ہو جاؤں کہ جس کو شیاطین نے صحرا میں ایسے چھوڑ دیا ہے کہ وہ حیران و پریشان بھاگ رہا ہے۔ اس کے ساتھی، یعنی یہاں اس مثال میں ساتھی سے مراد مسلمان اہل ایمان، یدعونہ، وہ اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ آ جاؤ ہمارے پاس۔ سو یہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ عرب کے اس صحرا میں رہنے والے لوگوں کو انہی کے ماحول کی ایک مثال دی۔ ان کو یہ ظاہر معلوم تھا کہ صحرا میں اگر کوئی شخص بھٹک جائے، اسے راستہ ہی نظر نہ آئے، تو اس کی پریشان حالی ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل مایوس ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا ڈائریکشن، کون سا راستہ، کون سی سمت صحیح ہے، چاروں طرف ایک ہی منظر ہے۔ تو یہاں یہ مثال دی گئی اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو پکاروں گا تو میرا یہ حال ہو جائے گا۔ فرمایا
کہ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اور ایک انسان کو اسی ہدایت کو تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی بس دیکھے کہ کون سی باتیں بڑی مزے کی لگ رہی ہیں اور کس کی تقریر اچھی جا رہی ہے، نہیں، ہمیں ہدایت کو تلاش کرنا ہے، اور وہ ہدایت کون سی؟ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ تو یہی بات بیان کی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت آئی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہے کہ جو اصل ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ کسی کی اوپینینز، کسی کے تجربات، یہ سب اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَأُمِرْنَا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ، کہ میں فرما برداری اختیار کروں، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کی، یعنی میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، یہی مجھے حکم ہوا ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں اس راستے کو چھوڑ کر تمہاری باتوں کو اختیار کروں، اور تم جن کو پوج رہے ہو، تم جن کی پرستش کر رہے ہو، میں بھی ان کے آگے جھک جاؤں۔ فرمایا وان اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ اے لوگو نماز کا اہتمام کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو۔ پہلے تو خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، ایک آپ کا یہ سنگولر اس میں صیغے میں، لیکن اب یہ جمع کے صیغے میں آ گیا، سب اہل ایمان کو کہا گیا اور تم نماز کا اہتمام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب جب ہوتا تو اکثر وہ خطاب عام مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اس لیے کہ آپ انہی کے تو آپ نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے، لیکن یہاں ان مسلمانوں کے نمائندے۔ تو جب آپ کو کوئی ہدایت دی جا رہی ہے تو سبھی کو ہدایت دی جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی ہدایت ہو کہ جو خاص آپ سے متعلق ہو۔ تو فرمایا کہ اور نماز کا اہتمام کرو اے مسلمانوں، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، وہو الذی، اور وہی ہے کہ جس کے الیہ، جس کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سو تم اس سے ڈرو اور ان لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو مخالفت کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، یعنی ایک حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی اللہ نے جو بنائی ہے تو یہ محض اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم کھائیں پئیں کچھ عیش کریں اور رخصت ہو جائیں۔ جو جتنا عیش کر سکتا ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو نہیں، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ تو ایک بامقصد زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ ہے کہ جس کے پیغام کی طرف ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بالحق، ایک مقصد کے لیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، تو وہ ہو جانے لگے گا، اس کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، وہ بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہونے لگتا ہے۔
کام اگر فوراً ہونا ہوتا ہے فوراً ہو جاتا ہے، لیکن کام کے ہونے کا آغاز اگر مطلوب ہوتا ہے کہ وہ ایک تدریج سے آگے بڑھے گا تو اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور وہ پروسیس چل پڑتا ہے۔ قولہ الحق، اس کی بات طے شدہ ہے، اس کی بات حتمی ہے۔ وَلَہ الملک، اور اسی کی بادشاہت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ اس دن ہوگا۔ بادشاہ حقیقی ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس دن وہ فیصلہ کرے گا اس دن وہ کام شروع ہو جائے گا، یعنی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب کا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ یعنی اس کے لیے حساب کتاب لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ذات ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے۔ حساب کتاب، بدلے کا دن، قیامت کا دن برپا ہوگا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو دو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور کفار نے انہی دونوں سوالات کی آڑ میں تنقید کی آخرت کے تصور پر۔ ایک یہ کہ یہ مرنے کے بعد لوگ زندہ کیسے ہوں گے؟ یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو قبر میں دفنا دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ جو قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں، جسم میں گوشت وغیرہ تو اس کو نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے بار بار دیا۔ بڑا سادہ جواب جو دیا وہ یہ ہے کہ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے کہ جو تخلیق کو پہلی مرتبہ کرتا ہے، ممکن بناتا ہے، اور وہی اس کو دوبارہ کر دے گا، اس کا اعادہ کر لے گا۔ تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہونا چاہیے، دوسری مرتبہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ لوگ اٹھاتے تھے کہ یہ ہوگا کیسے؟ اتنی بڑی تعداد میں انسان، کروڑ ہا کروڑ، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں انسان آئے، اور آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ قیامت نہ جانے کب آئے گی، اور اس دوران میں کتنے اور انسان اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کی کیا نیتیں رہی ہیں، ان کے کیا حالات رہے ہیں، یہ کون جانے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی کام بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر ابھی دنیا کو آزاد چھوڑے ہوئے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی حکمت میں، اپنے علم میں اس بات کو جانتا ہے کہ ابھی اس دنیا کو مزید رہنا ہے۔ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اپنی اچھائی کو مزید کمانا ہے، اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ اپنے برے انجام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ سے بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ غیب اور حاضر کا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، آزرا یعنی آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا آپ بناتے ہیں بتوں کو آلہہ، معبود، یہ کام کرتے ہیں؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو ایک کھلی ہوئی
گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اب واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ آگے چل کے ہم سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سے پیغمبروں کا ذکر آتا ہے ایک ساتھ، مگر ان کے ذکر سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مکے والے بھی اپنا بزرگ جد امجد مانتے تھے۔ ظاہر ہے ان کو معلوم تھا کہ یہ گھر انہی نے بسایا ہے، اس گھر میں جو یہ شہر انہوں نے بسایا ہے، اس شہر میں جو گھر ہے اللہ کا، وہ ان کا اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے بیٹے کو ملا کر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو وہ تو اپنے شرک کا جو دفاع کرتے تھے، اس میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ابراہیم کا لایا ہوا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اب ان کو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر دعوت دی ہے۔ تو اس دعوت کو دیتے ہوئے ابراہیم جو ان کے مانے ہوئے اپنے بزرگ ہیں، ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ نہیں ہے عام طور پر کہ وہ کسی کا ذکر کرے، کسی کے رشتہ دار کا، پیغمبروں کا تو نام لیا ہے اور ان کا نام لے، تو نام لینے میں کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہاں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں ان کے نام کے بارے میں اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ نام آزر تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر کو کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراکا، میں دیکھتا ہوں تم کو، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، ایک کھلی ہوئی گمراہی میں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں ملکوت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا مشاہدہ کراتے، دکھاتے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے بن جائیں۔ اس جملے میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں حذف، یعنی اس کا مفہوم تو موجود ہے لیکن اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے اس آیت میں بات کو بیان کیا گیا ہے، اس میں وہ الفاظ کے جو چھپے ہوئے ہیں، جو موجود تو ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، ان کا موجود ہونا بالکل واضح ہے۔ کیسے واضح ہے؟ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں بادشاہت، اپنی بادشاہت کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بنے، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بنے۔ یہ جو اور آ گیا ہے، اس سے پہلے تو کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اور کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، واؤ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اگر اس بات کو میں مکمل کروں تو یوں ہوگی بات کہ اور اسی طرح سے ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہت، اللہ کی بادشاہت دکھاتے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت پوری کر دے، یعنی ان کو پوری بات پہنچا دے اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ ان کو اگر کوئی سمجھدار ہو، سمجھنے کے لیے تیار ہو تو بات سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا اور تاکہ وہ خود یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ظاہر ہے وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں گے تو تبھی تو وہ اپنی قوم کو ایسے دعوت دیں گے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، بات آخری حد تک واضح ہو جائے۔ یقین جو ہے وہ ایک سادہ ایمان سے آگے بڑھ کر ایک اللہ اور آخرت اور وحی اور غیب کی ان حقیقتوں کو
ماننے کا درجہ ہے، جو حقیقتیں غیب میں ہیں، نظر نہیں آتی۔ جب انسان ایمان لاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی فطرت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کا جب پیغام اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی فطرت اس کو اس کی طرف مائل کرتی ہے اور وہ مانتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ایمان میں ترقی، افزونی، مضبوطی آتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی غیر معمولی خلوص، اللہ کے ساتھ تعلق، عبادت اور دیانت دارانہ زندگی کی وجہ سے اس ایمان کے سادہ درجے سطح سے بڑھ کر اس مقام کو پا لیتے ہیں جو یقین کا مقام ہے، یعنی وہ یقین کہ جو اس دنیا میں مل سکتا ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الیقین، یعنی علم کی بنیاد پر جو یقین انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی مشاہدات کرائے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ یقین پیدا ہوا۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح سے ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اپنی بادشاہت کی مشاہدات کراتے ہیں۔ یہ مشاہدات کیا تھے اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنا غور و فکر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس میں جو اس کی صفات کی جھلک نظر آتی ہے اس کو ان سے پا کر اللہ کا قرب حاصل ہونا، اور پھر مزید چونکہ آپ تو پیغمبری کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے منتخب تھے، چنے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو اور بھی تجربات کرائے، جو تجربات پیغمبروں ہی کو ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے تجربات کرائے گئے، اور ان کا بھی حوالہ سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا، اسراء میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تاکہ ایک جانب ان کو یقین ہو جائے، اور دوسری جانب اسی یقین کے نتیجے میں وہ لوگوں پر حجت تمام کریں، لوگوں پر بات اتنی واضح کر دیں کہ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ یہ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو یقین حاصل ہو۔ آدمی انسان کے اندر وہ یقین کی کیفیت ہے تو وہ دوسروں کو بھی اسی اعتماد سے متوجہ کرے گا۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل، پھر ایسا ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اتمام حجت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کی۔ فرمایا کہ ایسے ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا، را کوکبہ، تو اس نے ایک تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ یعنی وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو سنانے کے لیے خود اپنے آپ سے بولے، جیسے کہ کوئی آدمی اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ہاں یہ میرا رب ہے۔ اس میں ایک جانب بات سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا، اور دوسری جانب ظاہر ہے اس میں طنز بھی ہے کہ اچھا تو یہ ہے رب۔ تو یہ جو طریقہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، خاص اللہ کی طرف سے ان کو یہ انداز ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان سے بات کیسے کریں، وہ بات سننے کی تیاری نہیں ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ بات کریں گے وہ آپ سے لڑ پڑیں گے۔ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں، ایسی قومیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ
غیر معمولی طریقہ اختیار کیا کہ جس کا اب ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے انہی کی بات کو اپنی زبانی بیان کرتے اور ان کو متوجہ کرتے بغیر ان کو دیکھے، ایسے کہ جیسے کہ وہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، اس ستارے کو تو ڈوبنا ہی تھا، فرمایا کہ لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پسند نہیں کرتا ہے مراد اپنے رب کی حیثیت میں پسند نہیں کرتا، میں ان کو وہ کیپیسٹی، وہ مقام دے نہیں سکتا کہ میں کسی کو اپنا رب مانوں اور وہ میرے سامنے چمکتے چمکتے ڈوب جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ طریقہ تھا کہ جس میں وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو بات سمجھا رہے تھے۔ پھر ظاہر ہے یہ بھی جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر کھڑے رہے گھنٹوں اور پھر تارا ڈوب گیا، ستارہ ڈوب گیا اور کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں، وہ پھر دن گزرے، کسی اور دن، کسی اور رات وہ آئے اور دیکھا کہ بھائی وہ ستاروں کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے، خاص طور پر اس ستارے کا۔ تو لوگوں میں چرچا تو ہو گیا ہوگا کہ بھائی یہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے بارے میں تو عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، لیکن یہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہی ہم خیال بن گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا ستارے کو ڈوبتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنا رب بنانے کے لحاظ سے۔ فلما را القمر، پھر جب انہوں نے دیکھا چاند کو بازغن چمکتے، قال ھذا ربی، تو بولے یہ میرا رب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک اور موقع ہوگا، اور انہی لوگوں کو، ان بیوقوف لوگوں کو کہ جنہوں نے کہیں چاند، کہیں ستارے، کہیں سورج، کہیں بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قالا، تو انہوں نے کہا کہ لئن لم یہدنی ربی، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پہلی مرتبہ تو صرف یہی کہا کہ مجھے ڈوبنے والے جو ہیں وہ رب کی حیثیت میں مجھے نہیں پسند ہیں۔ اب اگلی مرتبہ جو تعلیم دی انہوں نے انڈائریکٹلی اپنی قوم کے لوگوں کو، اس میں کہا کہ دیکھو ہدایت رب سے ملتی ہے، اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ تو اپنے رب سے ہدایت مانگو، یہ ہدایت نہیں ہے کہ تم ستارے کی پوجا کر رہے ہو، چاند کی پوجا کر رہے ہو، وہ تو تم دیکھ رہے ہو ڈوب گئے، بھلا وہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، تمہیں کس طرح نقصان سے بچائیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ فلما را الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو بازغتاً چمکتا، قال ھذا ربی، تو بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب افلت، وہ بھی ڈوب گیا، قالا، تو انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ مطلب تیسری مرتبہ سورج، جو ان کا سورج دیوتا تھا، اس کے ڈوبنے پہ انہوں نے کہا کہ یہ تم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو، ان کو یہ حیثیت دے رہے ہو، میں نہیں تمہارے ساتھ، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ سو یوں گریجولی وہ اپنی قوم میں اپنی بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کہ انی وجہت، میں نے رخ کیا وجہیہ، اپنے چہرے کا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، میں نے اس کی طرف رخ کیا یکسو ہو کر، یعنی بالکل سنگل مائنڈڈ ڈیووشن کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ انہوں نے غیر معمولی طریقہ اختیار کیا اپنی اس قوم کے لوگوں کو شرک کے غلط بودے
ناقابل قبول ہونے کا اس شرک کے کہ جس میں وہ مبتلا تھے، اور ان کو یوں ایک غیر معمولی حکیمانہ طریقے سے ان کو توحید کا پیغام اور شرک کا ابطال، شرک کا باطل ہونا ان کو کنوے کیا۔ اور جب ان سب کو بیان کر دیا کہ نہ ستارہ اس قابل ہے، نہ چاند اس قابل ہے، نہ سورج اس قابل ہے کہ ان کو پوجا جائے، یہ تو ساری مخلوقات ہیں، یہ تو سب کے سب تابع فرمان ہیں، ان کو تو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، تبھی تو وہ کبھی نظر آتے ہیں، کبھی ڈوب جاتے ہیں۔ اگر یہ رب ہوں تو پھر تو ان کو اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر یہ ان تک بات پہنچا کے کہا، انی وجہ، تو میں نے اپنا رخ کیا، وجہیہ چہرے کا، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں نے رخ کیا اس کی طرف حنیفاً، یکسو ہو کر، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا، میں ادھر ادھر نہیں ہوں گا، میں نے یہ طے کر لیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آج ہم اتنی ہی آیات پڑھیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کے سبق کا آغاز کیا تھا آیت نمبر 68 سے، 68 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں اعتراضات کر رہے ہیں، مین میخ نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے الگ ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے، فَلَا تَقُعُدْ، تو مت بیٹھو، بعد الذکر، احساس ہو جانے کے بعد، یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والوں پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، من شیئن، کچھ بھی، ولیکن ذکرہ، ہاں بس یاد دہانی کی ذمہ داری ہے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، وہ بھی تقوی اختیار کریں، ڈرنے والے بنیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، وذکر بھی، اور یاد دہانی کراؤ اس کے ذریعے سے، ان تبصلا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کے حوالے کر دیا جائے، نفسن، کوئی نفس، کوئی انسان، بما کسبت، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، خبر ان کو یاد دہانی کراؤ، لیس لہا، ان کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، نہ کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، وَإِن تعدل، اور اگر وہ معاوضہ بھی دے، کل عدل، ہر طرح کا، زیادہ سے زیادہ، لا یؤخذ منہا، وہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، کہ جو لوگ ابسلوا، ہلاکت میں مبتلا کر دیے گئے، بما کسبوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، لہم، ان کے لیے، شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو، وعذاب علیم، اور ایک دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ جو وہ انکار کیا کرتے تھے۔ قل، ان سے پوچھو، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما، ان کو، لا ینفعنا، جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکیں، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکیں، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پیٹھ پیچھے پھینک دیے جائیں، اور ہم پیٹھ پیچھے پھینک دیے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، کالذی، اس شخص کی طرح،
استہوت الشیاطین فی الارض حیرانہ، جس کو شیطانوں نے صحرا میں بیابان میں حیران سرگشتہ چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصحاب، ان کے ساتھی ہیں، یدعونہ، جن کو وہ بلا رہے ہوں، جو اس کو بلا رہے ہوں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس، ہماری طرف۔ قل کہیے ان ہدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے، لنسلما، کہ ہم فرما برداری اختیار کریں، لرب العالمین، جہان والوں کے رب کی۔ وان اقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز کا اہتمام کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو۔ وہو الذی، اور وہی ہے کہ جس کی طرف، الیہ، جس کی طرف، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے۔ ویوم یقول، اور یاد کرو اس دن کو کہ جب وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگے گا۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْک، اور اس کی بادشاہت ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے ہوئے اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، آزر کو، أَتَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو بناتے ہو معبود؟ انی اراکا، میں تو دیکھتا ہوں تم کو، وقومک، اور تمہاری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وکذالک نری ابراہیم، اور اسی طرح سے ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کو، ولیکون من الموقنین، اب یہاں وہ حذف ہے، یعنی omit کیا گیا ہے، پوری بات یہ ہے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل، بس ایسا ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا، یعنی ایک رات کا وقت ہے کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا، قال ھذا ربی، تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب افلا، وہ ڈوب گیا، قال لا احب العافلین، تو اس نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے رب کی حیثیت میں۔ فلما رأى القمر، پھر جب اس نے دیکھا چاند کو، بازغن، چمکتا، قال ھذا ربی، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی، تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں لازماً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، پھر جب دیکھا اس نے سورج کو، بازغتاً، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، سب سے یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں جو کچھ تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر، حنیفاً، کر لیا اس کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔